بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نحمدک کما ترضی و نصلی علی حبیبک و آلہ کما یرضی و نحب محبوبک کما ارتضی اما بعد صلی اللہ علی حبیبی محمد و آلہ وسلم ومن الناس من یقول آمنا باللہ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر یعنی آخرت کے دن پر، وما ہم بمومنین اور وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت کی راہیں ان کے لیے اول ہی سے بند نہ تھیں کہ چاہے عذر ہوتی، بلکہ ان کے کفر و عناد، سرکشی اور بے دینی اور مخالفت حق، عداوت حضرات انبیاء کرام سے نعوذ باللہ کا یہ انجام ہے کہ جیسے کوئی شخص طبیب کی مخالفت کرے اور زہر قاتل کھا لے اور اس کے لیے دوا سے انتفاع کی صورت نہ رہے تو خود وہی مستحق ملامت ہے، یعنی جو خود طبیب کی بات نہ مانے اور خود زہر کھا لے تو وہی ملامت اسی پہ کی جائے گی۔ تو ایسے ہی ان کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے یہ نعوذ باللہ کفر پہ جمے رہے۔ یخادعون اللہ، فرمایا کہ فریب دیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو، نعوذ باللہ، والذین آمنوا اور ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسهم، اور حقیقت میں یہ فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور نہیں، وما یشعرون، اور انہیں شعور نہیں ہے۔ اس کا شأن نزول یہ اس آیت مبارکہ کہ یہاں سے 13 آیتیں آگے منافقین کی مذمت میں یا نازل ہوئی ہیں، جو کہ باطن میں کافر تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ہم بمومنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں، یعنی کلمہ پڑھنا، اسلام کا مدعی ہونا، نماز روزہ ادا کرنا مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ دل میں تصدیق نہ ہو۔ دل میں تصدیق ہوگی تب بندہ مومن ہوگا۔ زبان سے اقرار کے ساتھ ساتھ دل سے بھی سچا جانے اسلام کو۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ جتنے فرقے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں، سب کا یہی حکم ہے، کافر خارج از اسلام ہے۔ شرع میں ایسوں کو منافق کہتے ہیں۔ ان کا جو نقصان ہے، ان کو کھلے کافروں سے ان کا زیادہ ہے۔ اور پھر یعنی ایک ہے کافر، سری کافر، پتہ ہے کہ وہ منکر ہے، کافر ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کا یا اللہ کے محبوب کا یا قرآن پاک کا، نعوذ باللہ، یا شاعر اسلام کا۔ اور ایک ہوتا ہے کہ ظاہراً وہ کلمہ پڑھے لیکن اندر سے اس میں اسلام نہ ہو تو اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو یہ فریب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ حقیقت میں اپنے آپ کو یہ فریب دیتے ہیں اور انہیں شعور بھی نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے کہ کوئی دھوکہ دے سکے، اسرار مخفیات کا جاننے والا ہے۔ مراد یہ کہ منافق اپنے گمان میں خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ یا یہ کہ خدا کو فریب دینا یہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا یہ چاہیں گے، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ اس کے خلیفہ ہیں، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرار کا علم عطا فرمایا ہے۔ وہ ان منافقین کے چھپے کفر پر مطلع ہیں اور مسلمانوں کے اطلاع دینے سے باخبر۔ تو ان بے دینوں کا فریب نہ خدا پر چلتا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، نہ مومنین پر، بلکہ در حقیقت وہ اپنی جانوں کو فریب دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اور پھر فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، یعنی منافقت کا مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بما کانوا یکذبون، بدلہ ان کے جھوٹ کا، کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اس وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور دردناک عذاب، بد عقیدگی کو قلبی مرض فرمایا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بد عقیدگی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے۔ جس کا عقیدہ ہی غلط ہے یہ روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جھوٹ حرام ہے، اس پر عذاب الہی مرتب ہوتا ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اس لیے کہ جیسے منافقین یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کے اندر چونکہ ایمان نہیں ہوتا، ظاہر کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے، تو ان کا جھوٹ ہے، اور جھوٹ بولنے پہ ان کے لیے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دردناک عذاب۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو،
قالو تو کہتے ہیں انما نحن ہم تو مصلحون سنوارنے والے ہیں. اندازہ کرو جب ان کو کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو کفر شرک کے ذریعے تو کہتے ہیں کہ ہم تو سنوارنے والے ہیں. مسئلہ کہ کفار سے میل جول ان کی خاطر دین میں مداحنت اور اہل باطل کے ساتھ تعلق و چاپلوسی اور ان کی خوشی کے لیے صلح کن بن جانا اظہار حق سے باز رہنا شان منافق اور حرام ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. کفار سے ایسا میل جول جو کہ مداحنت کی وجہ سے یعنی کمزوری کی وجہ سے ہو یا اہل باطل کے ساتھ تعلق ہے چاپلوسی خوشامد میں یا ان کی خوشی کے لیے صلح کرنا ایسا یہ حرام ہے یہ ناجائز ہے. اسی کو منافقین کا فساد فرمایا گیا. آج کل بہت لوگوں نے اس شیوا کا لیا کہ جس جلسے میں گئے وہی ویسے ہی ہو گئے. اسلام میں اس کی ممانعت ہے. ظاہر اور باطن جو ہے کا یکساں نہ ہونا بڑا عیب ہے. جس کا ظاہر باطن ایک جیسا نہیں ہے تو یہ بہت بڑا عیب ہے. الا انہم المفسدون فرمایا کہ انہم اور وہی فسادی ہیں یہی منافقین ہی فساد کرنے والے ہیں. ولکن لا یشعرون مگر انہیں شعور نہیں ہے. فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ کما آمن الناس جیسے اور لوگ ایمان لائے یعنی صحابہ کرام قالوا تو کہیں گے انؤمن کما آمن السفہاء کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لیں. توبہ نعوذ باللہ من ذلک ایسے گستاخی کرتے ہیں. الا انہم آپ آگاہ رہیں انہم ہم السفہاء وہی احمق ہے. یہ جو حضرات صحابہ کرام کو احمق کہہ رہے ہیں یہی احمق ہے بے وقوف ہے. ولکن لا یعلمون مگر یہ جانتے نہیں ہیں. یا الناس سے مراد صحابہ کرام ہیں یا مومنین ہیں کیونکہ خدا شناسی فرما برداری اور عاقبت اندیشی کی بدولت وہی انسان کہلانے کا مستحق ہے. آمین کما آمن سے ثابت ہوا کہ صالحین کا اتباع محمود و مطلوب ہے. ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ آمین کما آمن الناس فرمایا کہ تم ایسے ایمان لے جیسے لوگ ایمان لائے. تو اس سے ثابت ہوا کہ صالحین کی جو یعنی نیکوکاروں کی اولیاء اللہ کی اتباع جو ہے یہ محمود و مطلوب ہے مقصود ہے. مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ مذہب اہل سنت والجماعت حق ہے کیونکہ اس میں صالحین کا اتباع ہے. تو پھر فرمایا کہ ولکن لا یعلمون یہی لوگ جو ہے بے وقوف ہیں جو کہ نعوذ باللہ ذرا صحابہ کرام کو سفہاء کہہ رہے ہیں. یہ خود سفہاء ہے بے وقوف ہیں. ولکن لا یعلمون لیکن انہیں علم نہیں ہے. ان کے اندر علم نہیں ہے. علم کا فقدان ہے ان میں. اور اس سے معلوم ہوا کہ صالحین کو برا کہنا یہ اہل باطل کا قدیم طریقہ ہے. آج کل کے باطل فرقے بھی پچھلے بزرگوں کو برا کہتے ہیں نعوذ باللہ. روافض خلفاء راشدین کو اور بہت صحابہ کرام کو اور خارجی جو ہیں نعوذ باللہ حضرت سیدنا مولا سیدنا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی نعوذ باللہ بے ادبی کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہے ائمہ مجتہدین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو غیر مقلدین نعوذ باللہ جو ہے تان تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں ایسے اولیاء کرام کو. تو نعوذ باللہ ایسے جو ہے نعوذ باللہ جو ہے عقیدہ ختم نبوت کے جو منکرین ہیں نعوذ باللہ جو کہ ہمارے نبی پاک امام الانبیاء خاتم النبیین جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک نعوذ باللہ نبوت نہیں مانتے وہ کافر ہیں. تو وہ ایسے جو ہے نعوذ باللہ بے ادبی کرتے ہیں. تو یہ سارے بے ادبی کرنے والے اس میں آ گئے کہ جو بے ادبی کرنے والے یہ خود احمق ہیں. یہ جو بے ادب ہے یہ خود احمق ہیں. ولکن لا یعلم انہیں علم نہیں ہے علم نہیں رکھتے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب ایمان والوں سے ملے تو قالوا آمنا تو کہیں گے ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں قالوا إِنَّا مَعَكُمْ تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں. ہم تو یوں ہی ہنسی کر رہے تھے. یہ منافقین کے بارے میں. منافقین کی یہ بدزبانی مسلمانوں کے سامنے نہ تھی. ان سے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم باخلاص مومن ہیں جیسے کہ اگلی آیت میں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. یہ تبرہ یا زبان اپنی خاص محفلوں میں وہ کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ پردہ فاش کر دیا. اسی طرح آج کل کے گمراہ فرقے بھی مسلمانوں سے اپنے خیالات فاسدہ کو چھپاتے ہیں. یا
جو ہے شیاطین سے کفار کے وہ سردار مراد ہیں جو کہ اغوا میں مصروف رہتے ہیں۔ تو یعنی یہ منافقین کی بات تھی کہ وہ جب مسلمانوں سے کہتے تو ہم ایمان لے آئے، اور جب اس وقت اپنے شیطانوں کے پاس جاتے، شیطانوں سے مراد یہاں کفار ہیں، کفار کے وہ سردار مراد ہیں جو کہ اغوا کے اندر مصروف رہتے تھے۔ اور یہ منافق جب ان سے ملتے تو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں سے ملنا محض برائے فریب و استہزاء یعنی مذاقاً تھا، اس لیے کہ ان کے راز معلوم ہو اور ان میں فساد انگیزی کے مواقع ملیں۔ توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ یستہزئ بہم، فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے استہزاء فرماتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اس کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی شان مبارک کے لائق ہے تو اللہ تعالیٰ استہزاء کرتے ہیں ان سے، اور فی طغیانہم یعمہون، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں یہ بھٹکتے رہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بات میں پکڑ آتی ہے۔ یعنی اظہار ایمان تمسخر کے طور پر کیا ہے، یہ اسلام کا انکار ہوا۔ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام اور دین کے ساتھ استہزاء تمسخر یہ کفر ہے، اللہ کے نبیوں کے ساتھ نعوذ باللہ مذاق، اور یا دین کے ساتھ استہزاء یہ تمسخر ہے، کفر ہے۔ شاہ نزول یہ آیت عبداللہ ابن ابی وغیرہ منافقین کے حق کے اندر نازل ہوئی، یعنی ان کی مذمت میں۔ ایک روز انہوں نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو آتے دیکھا تو ابن ابی نے اپنے یاروں سے کہا کہ دیکھو تو میں کیسا بناتا ہوں۔ جب وہ حضرات قریب پہنچے تو ابن ابی نے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لے کر آپ کی تعریف کی، پھر اسی طرح حضرت عمر، حضرت علی سلام اللہ علیہما کی تعریف کی۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ اے ابن ابی، خدا سے ڈر، نفاق سے باز آ۔ ہائے ہائے، کیونکہ منافقین بدترین خلق ہے۔ اس پر وہ کہنے لگا کہ یہ باتیں ڈر نفاق سے نہیں کی گئی، بخدا ہم آپ کی طرح مومن صادق ہیں۔ جب یہ حضرات تشریف لے گئے تو آپ اپنے یاروں میں اپنی تو خود بخود وہ جو ہے اپنے دوستوں میں پھر اپنی چال بازی پر فخر کرنے لگا، وہ ابن ابی منافق۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ منافقین مومنین سے ملتے وقت اظہار ایمان و اخلاص کرتے ہیں اور ان سے علیحدہ ہو کر اپنی خاص مجلسوں میں ان کی ہنسی اڑاتے اور استہزاء کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ان کے مذمت میں یہ آیت آئی۔ باقی انشاءاللہ ترجمہ ہم پھر عرض کریں گے۔ فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، کچھ تھوڑے ایک آیت مبارک اور ترجمہ کر لیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، یعنی یہ منافقین ہیں، انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی لے لی ہے۔ وما ربحت تجارتہم، تو ان کا سودا جو ہے کچھ نفع نہ لایا۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں منافقین، یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، یہ بھٹکتے چلے جا رہے ہیں اور گہرائیوں میں یہ چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ استہزاء تمام نقائص عیوب سے تو منزہ پاک ہیں۔ یہاں جزا استہزاء فرمایا گیا تاکہ خوب دل نشیں ہو جائے کہ یہ سزا اس ناکردگی فعل کی یہ سزا جو ہے ان کو ملی، اس لیے کہ وہ حضرات مومنین کے ساتھ جو ہے صحابہ کرام کے ساتھ نعوذ باللہ ٹھٹھے کر رہے تھے۔ ہدایت کے بدلے میں گمراہی نے خریدی، کیا مطلب؟ یعنی بجائے ایمان کے کفر اختیار کرنا نہایت خسارہ اور ٹوٹے کی بات ہے، یعنی گھاٹے کی بات ہے۔ یہ اس آیت مبارک کا شان نزول ان لوگوں کے حق میں یہ نازل ہوئی ہے، ان کے بارے میں یعنی ان کے بارے میں جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، نعوذ باللہ۔ یہ یہود کے بارے میں جو پہلے سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو یہ منکر ہو گئے یہود۔ یہ تمام کفار کے حق کے اندر بھی نازل ہوئی ان تمام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فطرت سلیمہ عطا فرمائی، حق کے دلائل واضح کیے، ہدایت کی راہیں کھولی، لیکن انہوں نے عقل و انصاف سے کام نہ لیا اور گمراہی اختیار کی۔ تو تمام کے لیے جو ہے نا یہ نازل ہوئی ہے یہ آیت مبارک کہ انہوں نے جو ہے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے، ان کی تجارت میں کچھ نفع ان کو نہیں ہے، اور یہ راہ جانتے ہی نہیں ہیں، نفع والا راہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ کے اندر جو ہے کچھ مثالیں جو ہے ان کی بیان کی گئی ہیں، ان کفار کی اور منافقین کی مثالوں کے ذریعے جو ہے ان کو واضح کیا گیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔